मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मैं अपने तमाम मसीही अहले ईमान की खिदमत में आज फिर आदाब अर्ज करता हूं और प्रोग्राम चिरागे राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और शुक्रगुजार हूं खुदावंद का जिसने मेरी और आपकी जिंदगी में ये अनमोल और बेशकीमत लम्हात बख्शे हैं कि हम उसकी मुकद्दस और सुंदर हजूरी को महसूस करते हुए उसके मुकद्दस कलाम की अनमोल और खूबसूरत बातों को बाहम मिलकर सीखने वाले हों और आपकी तमाम तरह की हौसला अफजाई के लिए जो मैसेजेस के जरिया से, जो टेलीफोन्स के जरिया से, जो ईमेल्स के जरिया से या शख्सी तौर पर जब हम मिलते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो आपकी तामीरी तनकीद है, हम उसके लिए आपको सलूट पेश करते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं लेकिन परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस मीडिया को और बेहतर तरीका से हम आगे ले जाना चाहते हैं, खुदा के कलाम को और बेहतर तरीका से आपके घर तक, जहां कहीं आप हैं वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आपकी तामीरी तनकीद भी हमारे लिए बहुत कीमती तरीन मशवरा और सलाह है, मदद है, और इसके साथ साथ आपकी हौसला अफजाई भी। नाज़रीन, आज जिस अहम तरीन मौजू को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो ये है, आपकी उम्मीद की वजह क्या है। एक दफा फिर पूछूं, आपकी उम्मीद क्या है। बहसियत एक मसीही के आपकी उम्मीद क्या है मुस्तकबल के लिए। बाय द वे, इससे पहले मैंने सिलसिलावार कुछ पैगामात आपकी खिदमत में पेश किए और मैंने एक सवाल पूछा था और वह सवाल यह था, अगर खुदा न खास्ता आज आपकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाए, आज आपकी जिंदगी की किताब बंद हो जाए, आज इस दुनिया से आप चले जाएं, तो उसके बाद आप जाएंगे तो कहां जाएंगे। मैंने ये एक अहम तरीन सवाल पूछा था, इसलिए कि ये ऐसी बातें हैं कि अगर मैं ना पूछूं तो जिनको नहीं पता उनको कैसे आएगा। गवाही टीवी का और प्रोग्राम क्या है, काम क्या है, मकसद क्या है, सबब और वजह क्या है। यही तो है कि जिन लोगों को जो बातें नहीं मालूम उनको वो बातें बताई जा सके। हम गवाह हैं खुदावंद यीशु मसीह के, इसलिए हम गवाही टेलीविजन से गवाही देते हैं। बहरहाल, अगर आपको पता चल गया मेरे उन तमाम तर वाजों के वसीला से, पैगामात के वसीला से, कि अगर मसीह यीशु पर ईमान लाने के बाद अगर आज आप इस दुनिया से चले जाएं तो मरने के बाद फिरदौस से बरी में जाएंगे, तो यही तो गवाही टेलीविजन का मकसद था और है कि आपको इस तरह के सवालात के जवाबात मिल जाएं। और आज उसी कड़ी को मैं जरा आगे ले जाकर एक और कड़ी से बांधता हूं, ताकि आप बेहतर तरीका से जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसको आप समझ सकें। मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के कलाम में से अहद जदीद मुकद्दस पतरस का पहला खत और इसका 3 बाब और उसकी 15 आयत आपके सामने रखता हूं। मुकद्दस पतरस रसूल का खत, उसका पहला बाब यानी पहला खत और उसका 3 बाब। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत और इसका 3 बाब और इसकी 15 आयत किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, बल्कि हिल्म और खौफ के साथ। कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा है आपने सुना, और वो ये कि मुकद्दस पतरस रसूल अपने सामईन को जो जा बजा इज़ार सानी के सबब से थे, उनको ये नसीहत फरमाते हैं कि कोई भी शख्स
تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے کہ بحیثیت مسیحی کے تم مسیحی کیوں ہو, تم مسیح کی خاطر دکھ کیوں سہتے ہو, تمہارے چہروں پر دکھوں کے باوجود اس قدر مسکراہٹ اور رونق اور سمائل کیوں ہے؟ کیا ریزن ہے کہ تم لوگ دکھوں اور تکالیف میں بھی شادمان ہو اور پریشانی اور ڈپریشن اور مایوسی تمہارے چہروں سے نظر نہیں آتی؟ تو رسول جواب دیتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری اس امید کی وجہ دریافت کرے تو کیا کرو؟ تم اس شخص کو مناسب جواب دینے کے لیے تیار اور مستعد رہو. تیار اور مستعد اور تیار کے ایک ہی معنی ہے. الرٹ ہونا, ریڈی. جیسے جو ہی بھاگنے والوں کو گراؤنڈ میں کی آواز آتی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے سپاہی کو میدان جنگ میں اشارہ دیا جاتا ہے کہ اٹیک, بالکل ویسے ہی الرٹ اور ہوشیار رہنے کی بات کی گئی ہے کہ تم جواب دینے کے لیے مستعد رہو. اور ایک اور بات جو رسول کہتا ہے کہ جواب دو, اپنی امید کی وجہ بیان کرو, مگر کیسے؟ لکھا ہے علم کے ساتھ, یعنی فروتنی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. خوف خدا کی بات ہو رہی ہے, خوف خدا کی بات ہو رہی ہے. well, اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مسیحی کیوں ہیں, تو پھر what is your answer؟ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ مسیحی کیوں ہیں, تو پھر آپ کی امید کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ مسیحی ہیں؟ well, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم مسیحی کیوں ہو, تو میرے پاس بڑا خوبصورت جواب ہے. غور سے سنیے, آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت میں ملیر والوں سے بات نہیں کر رہا. اس وقت میں کرنگی 1 نمبر والوں سے بات نہیں کر رہا. اس وقت میں ضیاء کالونی والوں سے یا بلال کالونی والوں سے بات نہیں کر رہا, نہ ہی آگرہ تاج والوں سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ مسیحی کیوں ہیں؟ یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ مسیحی ہیں, لیکن آپ کا جواب کیا ہے کہ کیوں میں مسیحی ہوں؟ میں انتظار کروں آپ کے جواب کا, یا خارش پہ گئی؟ ہاں, مجھے جواب چاہیے. آپ مسیحی کیوں ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ اب جواب دوں تو کیا جواب دوں, کہاں سے کوئی جگہ ملے کہ سر چھپاؤں, میں اس سوال کا جواب کیسے دوں؟ غیر مسیحی لوگ پوچھتے ہیں کہ تم مسیحی کیوں ہو بھائی, تو کیا جواب ہے ہمارا؟ چرچ میں تو ہاللویا, پریز دی لارڈ, بہت اچھی باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ تم مسیحی کیوں ہو, تو پھر آپ کا جواب کیا ہے؟ بھائی یہی تو وہ باتیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. گواہی ٹیلی ویژن کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ان باتوں کو آپ کی مدد کے لیے آپ کی خدمت میں پیش نہ کریں تو. والے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ آپ مسیحی کیوں ہیں, اس نے مجھے پتا ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں میرے دادا جی مسیحی تھے, میرے ابا جی مسیحی تھے, میرے پردادا جی مسیحی تھے, میرے نانکے سارے مسیح حسن, اے لئی میں بھی مسیحی ہوں. کیا یہی جواب آپ کا بھی ہے؟ اگر یہی جواب ہے تو میری اگلی بات سنیں. فرض کریں میں ڈاکٹر ہوں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ویسے معاف کرنا میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن فرض کریں کہ میں ہوں, اور جو میرا بیٹا ہو جب وہ جوان ہو, وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے, میں ڈاکٹر ہوں, لیکن کیا میرے ڈاکٹر کو, میرے بیٹے کو بھی لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب سلام, دسو
میں ڈاکٹر ہوں, لوگ مجھے تو ڈاکٹر کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سلام, لیکن کیا میرا بیٹا جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو بھی لوگ کہیں گے کہ تم ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر جی سلام؟ میں نہیں سمجھتا اس کو کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر کا بیٹا ضرور ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, تب جا کر وہ ڈاکٹر بنے گا. ایسے ہی نہیں ہوگا, تب اس کو لوگ کہیں کہ ڈاکٹر جی سلام. اور بالکل اسی طرح سے جیسے کسی ڈاکٹر کے گھر ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا آٹومیٹکلی, ویسے ہی کسی مسیحی کے گھرانے میں آٹومیٹکلی مسیحی نہیں جمتا. ہاں, مسیحی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ حضرت داؤد کیا فرماتے ہیں؟ ان کی بیک گراؤنڈ یہودی تھی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں یہودی ہوں. وہ کہتے ہیں میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی تے مینو وچ گناہ دے. کیا؟ ہاں, جمیا میری مائی. اور رومیو 3:23 میں کیا لکھا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ سنا ہے؟ تو اگر میں مسیحی ہوں تو ضروری نہیں کہ میرے بچے بھی مسیحی ہوں. کلام کے مطابق وہ اس وقت تک گنہگار ہیں جب تک کہ گنہگار کے لیے خدا کی طرف سے صلیب پر کیے گئے کام یعنی کفارے کے پیغام کو وہ اپنے آپ کے لیے قبول نہ کرے. اس وقت تک وہ گنہگار ہیں. گنہگار تو میں بھی ہوں لیکن میں وہ گنہگار ہوں جو خدا کے فضل کے وسیلہ سے بچ گیا ہوں. اب میں مسیحی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے بہت سال پہلے یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کے لیے دعوت دی, اور جب سے میں نے مسیحا کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دی اس وقت سے میں مسیح کا ہوں. مسیحی کون ہوتا ہے؟ جو مسیح کا ہو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں مسیحی ہوا تو میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے کیے گئے کام کو میں نے اپنے لیے قبول کیا کہ مسیحا میرے نجات دہندہ اور میرے مالک و خداوند ہیں, اور اپنا دل کھولا کہ وہ روح القدس کی صورت میں میرے دل میں آئے. اس کے بعد کیا ہوا نہیں بتاؤں گا کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا. یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں نہیں جائیے گا. Soon after break I will tell you what happened in my life. دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ.